پاکستان میں سابقہ خاتون اول بیگم نصرت بھٹو اور ناہید مرزا کو جو شہرت ملی ہے وہ ان کے بعد کسی کے حصے میں بھی نہیں آئی۔ کئی کتابیں ایسی ہیں جن میں سکندر مرزا کی ناہید کے ساتھ شادی کو ہنی ٹریپ لکھا گیا ہے، حالانکہ اس حوالے سے آج تک کہیں دستاویزی ثبوت نہیں ملتا کہ ناہید مرزا کو اگر ایرانی انٹیلیجنس نے استعمال کیا تھا تو اس سے ایران کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ محترمہ فاطمہ جناح اور ایوب خان میں اور کوئی قدر مشترک تھی یا نہیں، لیکن اس بات پر دونوں کا اتفاق تھا کہ ناہید مرزا غیر ملکی ایجنٹ ہیں۔ یہ جنوری 1954 کا ایک واقعہ ہے جس کے راوی کے ایچ خورشید کی اہلیہ سریا خورشید ہیں۔ یہ وہی کے ایچ خورشید ہیں جو قائد اعظم کے بعد محترمہ فاطمہ جناح کے بھی سیکرٹری رہے ہیں۔ فاطمہ جناح کے حوالے سے اپنی یادداشتوں کی کتاب فاطمہ جناح کے شب و روز میں وہ لکھتی ہیں کہ مسلم لیگ کے صدر سردار عبدالرب نشتر محترمہ سے ملنے آئے اور کہا کہ سکندر مرزا صدر تو منتخب ہو گئے ہیں لیکن وہ ان سے مطمئن نہیں ہیں۔ اس پر محترمہ نے کہا کہ میں سکندر مرزا کو ذاتی طور پر جانتی ہوں، وہ ایک ابن الوقت اور خوش آمدی آدمی ہے، ساری زندگی اس نے ملازمت میں گزاری ہے، عوامی عہدوں کے لیے ایسا شخص موزوں نہیں ہوتا۔ پھر اس کی بیوی ناہید مرزا کا بھی اس پر بہت اثر ہے، وہ عورت تو مجھے کوئی غیر ملکی ایجنٹ معلوم ہوتی ہے۔ سکندر مرزا اس کی گرفت میں ہے اور اسی کی عقل سے سوچتا ہے۔ سکندر مرزا کے بیٹے ہمایوں مرزا نے 1999 میں نیو یارک سے چھپنے والی کتاب فرام پلاسی ٹو پاکستان میں لکھا ہے کہ میر جعفر کے پوتے سکندر مرزا اگر ایک ایرانی خاتون ناہید سے شادی نہ کرتے تو انہیں ایوان صدر سے نہ نکالا جاتا۔ ناہید مرزا کوئی عام خاتون ہرگز نہیں تھی بلکہ ان کا تعلق مشہور فاتح امیر تیمور کے خاندان سے تھا۔ ان کے والد ایران کے صوبے خراسان کے بااثر جاگیردار تھے جو مسلسل 13 بار ایران کے پارلیمنٹری ڈیپٹی منتخب ہو چکے تھے۔ وہ ایران کے وزیر اعظم محمد مصدق کی کابینہ میں پہلی افرادی قوت اور بعد میں داخلہ امور کے وزیر بھی رہے۔ ناہید مرزا کی شادی نوجوانی میں ہی ایک کرنل مہدی افغامی سے ہو گئی۔ افغامی کا باپ اور چچا دونوں فوج میں جرنیل تھے اور افغامی کے بارے میں بھی خیال تھا کہ وہ بھی ترقی کی منازل جلد طے کرے گا۔ 1951 میں کرنل افغامی کی تقرری کراچی میں ایرانی سفارت خانے میں بطور فوجی اتاشی ہوئی۔ کراچی میں روسی سفارت خانے کی ایک تقریب میں سکندر مرزا کی پہلی ملاقات ناہید افغامی سے ہوئی جب وہ سیکرٹری دفاع تھے۔ ناہید افغامی کی عمر اس وقت لگ بھگ 30 سال اور سکندر مرزا کی 52 برس تھی۔ سکندر مرزا 6 بچوں کے باپ اور ناہید ایک بیٹی کی ماں تھیں۔ سکندر مرزا مہمانوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے اچانک ناہید افغامی کے پاس آ کر رک گئے۔ ان کی آنکھوں میں نہ جانے انہیں کیا نظر آیا کہ انہوں نے فوراً ناہید کو کہہ دیا تم مجھ سے شادی کرو گی۔ ناہید اور سکندر مرزا نے عمر کے اتنے بڑے فرق کے باوجود محبت کی سیڑھیاں جلد طے کر لیں۔ کرنل افغامی سے طلاق لے کر ناہید نے دسمبر 1952 میں سکندر مرزا سے لندن میں خفیہ شادی کر لی۔ ناہید کی بیٹی لندن میں زیر تعلیم تھی، اس لیے ناہید کا خیال تھا کہ باقی زندگی لندن میں ہی گزاری جائے۔ ناہید مرزا نے خاتون اول کی حیثیت سے نابینا بچوں کے لیے ٹرسٹ قائم کیا اور خصوصی سینٹر بنائے۔ انہی کی کوششوں سے پاکستان میں سرمایہ کاری سرکاری سطح پر پہلا یتیم خانہ کاشانہ قائم کیا گیا۔ ایوان صدر میں صرف 18 ماہ گزارنے کے بعد اکتوبر 1958 میں صدر ایوب نے پہلے سکندر مرزا سے مارشل لا لگوایا اور پھر بعد میں ان سے استعفیٰ لے کر انہیں ملک بدر کر دیا۔ سکندر مرزا کو دل کا پہلا دورہ اس وقت پڑا تھا جب صرف 15 منٹ کے نوٹس پر انہیں جنرل ایوب نے ملک بدر کر دیا تھا۔ سکندر مرزا کے پاس مالی وسائل نہیں تھے، ان کی پینشن صرف 3000 پاؤنڈ سالانہ تھی، اس لیے گزر اوقات کے لیے انہیں لندن کے ایک ہوٹل میں مینیجر کی نوکری کرنا پڑی۔ لندن میں اگلے 10 سال انہوں نے قسم پرسی میں گزارے اور جب وہ مرے تو ان کے بینک میں صرف 128 پاؤنڈ تھے۔ اردشیر زیدی جو ایران کے وزیر خارجہ تھے وہ بیگم ناہید مرزا کے دوست تھے۔ ان کی کوششوں سے شاہ ایران نے سکندر مرزا کی ایران میں تدفین کی اجازت دی۔ ایران نے اپنا خصوصی جہاز لندن بھجوایا جو سکندر مرزا کے بچوں اور دوسری بیوی کو لے کر ایران آیا، جہاں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ انہیں دفن کیا گیا۔ سکندر مرزا نے شادی سے پہلے ناہید کو جو خطوط لکھے تھے وہ سکندر مرزا کے پاس تھے۔ سکندر مرزا کے انتقال کے بعد ناہید مرزا کی تمنا تھی تو وہ محبت نامے جو سکندر مرزا نے انہیں شادی سے پہلے لکھے تھے، اس لیے وہ چاہتی تھیں کہ وہ انہیں واپس مل جائیں، لیکن صدر ایوب نے سکندر مرزا کی تمام دستاویزات ضائع کر دی تھیں۔ ناہید کے دل میں پاکستان اور ایران دونوں بستے تھے اور آخر کار دونوں ملکوں میں محبت دل میں لیے وہ لندن میں سن 2019 میں انتقال کر گئیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।